السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو بابا عبداللہ اور درویش کی دلچسپ کہانی پر مشتمل ہے، جو کہ کامل کیلانی کے کتابچے کا اردو ترجمہ ہے۔ کسی کتابچے میں کامل کیلانی بچے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے پیارے بچے، تو قصوں کو بہت پسند کرتا ہے، اسی وجہ سے تو تیرے والدین سے لطف اندوز اور مزیدار قصے بیان کرنے کی درخواست کرتا ہے۔ جس وقت ان کو اپنے سے بے توجہ دیکھتا ہے تو تجھے بہت دکھ پہنچتا ہے اور اپنی دادی کے پاس اس ارادے سے جاتا ہے کہ وہ تجھے بہترین قصے سنائے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بھی تو اپنے سے بے توجہ پاتا ہے، جس کی وجہ سے یعنی قصے سننے کا موقع فراہم نہ ہونے کی وجہ سے تیرے دکھ، درد اور غم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا معاملہ آسان کر دوں، بئی طور کہ تو بذات خود اپنے پسندیدہ بہترین قصے پڑھے، دوسروں سے سننے کا تو محتاج نہ ہو، پھر اپنے والدین، دادی اور دیگر اپنے محبوب و پیارے ساتھیوں کو سنائے۔ میں نے یہ قصے آسان الفاظ میں لکھے ہیں، ساتھ ہی ان قصوں میں مختلف جگہوں پر ان قصوں کے افراد جن سے مل کر یہ قصہ بنا ہے، ان کی صورتیں دیکھ کر تو بہت زیادہ خوش ہو، اور ان قصوں سے میرا مقصود تجھ کو خوش ہی کرنا ہے۔ اب آئیے اس قصے کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ بابا عبداللہ و درویش، بابا عبداللہ اور درویش۔ بابا عبداللہ: کان بابا عبداللہ بعد امات ابوہ و امہ تاجرا غنیا جدا۔ بابا عبداللہ اس کے والدین کے مرنے کے بعد بہت مالدار تاجر بن گیا۔ وکان یعیش فی مدینۃ بغداد فی زمن الخلیفۃ ہارون الرشید، اور ہارون رشید کے زمانۂ خلافت میں وہ بغداد شہر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ وکان قد ورث من ابیہ اموالا کثیرۃ، اس کو اس کے باپ کی وراثت میں بہت زیادہ مال ملا تھا۔ ولیکن بابا عبداللہ لم یلتفت الی تجارتہ، لیکن بابا عبداللہ تجارت کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ التفت یلتفت التفاتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے لا تلتفتوا یمنۃ و یسرۃ، یعنی دائیں بائیں مت دیکھو، دائیں بائیں متوجہ مت ہو۔ اسی کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں امشوا بدون ان تلتفتوا الی الیمین و الی الیسار، یعنی دائیں بائیں توجہ کیے بغیر چلتے رہو۔ تو التفت یلتفت التفاتن، اور اسی طرح باب تفاعل سے تلفت یتلفت تلفتن، اس کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا۔ اور اگر اس کو لفت یلفت لفتن کے اندر لے جائے ثلاثی مجرد سے، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے متوجہ کرنا۔ جیسے یہ کہنا ہو کہ میں تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک اہم معاملے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں اريد ان الفت انظارکم الی قضیۃ مہمہ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف کروں۔ وکان یہملها ویصرف المال بلا حساب، اور وہ اس میں لاپرواہی برتتا تھا اور بے انتہا مال کو فضول خرچ کرتا تھا۔ اہمل یہمل اہمالا، اس کا معنی ہوتا ہے بے توجہی برتنا، لاپرواہی اختیار کرنا، غفلت اختیار کرنا۔
اگر آپ نے عمارہ والا واقعہ دیکھا ہو یا سنا ہو جس کو میں نے اپلوڈ کیا ہے تو اس کے اندر شروع کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کان عمارۃ لا یعمل شیئا طول النہار، کہ عمارہ پورے دن کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا، بل یقضی اکثر وقتہ فی النوم والجلوس فی البیت، اور اپنا اکثر وقت سونے میں اور گھر میں بیٹھے رہنے میں گزارتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ہے وَكَانَ يُهْمِلُ دُرُوسَهُ وَلَا يَحْفَظُ مِنْهَا شَيْئًا، اور وہ اپنے اسباق سے لاپرواہی برتتا تھا اور اس میں سے کچھ بھی یاد نہیں کرتا تھا۔ اسی سے مہمل کا معنی بیکار، نکما، جیسے کہا جائے حادت طالب مہمل، یہ طالب علم لاپرواہ ہے، نکما ہے، بیکار ہے۔ اور اس کا مفعول بنا دے مہمل تو اس کا معنی متروک اور چھوڑا ہوا، جیسے مہمل التاریخ، جس کے اوپر تاریخ نہ لکھی گئی ہو، مہمل التوقیع، جس کے اوپر دستخط نہ کیا گیا ہو۔ مثلا تلقیت رسالۃ مہملۃ التاریخ و مہملۃ التوقیع، یہ مہملۃ تا کے ساتھ اس لیے لایا ہوں کہ رسالۃ یہ مؤنث ہے۔ مجھے ایک لیٹر ملا جس پر تاریخ لکھی ہوئی نہیں تھی اور جس پر دستخط بھی نہیں تھا۔ اسی سے سلۃ المہملات، رڈی کی ٹوکری کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر نکمی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، چاہے کاغذ وغیرہ جو بھی ہو، تو سلۃ المہملات رڈی کی ٹوکری۔ بہرحال تو احمل یحمل اہمالا، اس کا معنی ہوتا ہے بے توجہی اختیار کرنا، لاپرواہی برتنا۔ اور صرف یصرف، اس کا معنی ہوتا ہے پھیرنا، بدلنا، گرداننا۔ اور اسی سے صرف الوقت یعنی وقت لگانا۔ اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ اللہ کے راستے میں چلہ لگایا تو نے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں حل صرفت 40 یوما فی سبیل اللہ۔ اور اگر پوچھنا ہو 3 دن لگائے تو آپ کہیں گے حل صرفت 3 ایام فی سبیل اللہ۔ سال لگایا ہے پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے حل صرفت سنۃ واحدۃ فی سبیل اللہ۔ تو صرف یصرف صرفن کا معنی وقت کے ساتھ اگر استعمال ہو تو اس کا معنی وقت لگانا۔ فلم یمض علیہ زمن قلیل حتی اضاع ثروتہ ولم یبق عندہ من مالہ الا القلیل، تھوڑی ہی مدت کے اندر اس نے اپنی دولت برباد اور ضائع کر دی اور اس کے پاس صرف کچھ مال ہی باقی رہ گیا۔ ورأى أنه إذا استمر على ذلك الإسراف أضاع ما بقي من ثروته فترك البطالة ونشط إلى العمل واشترى بما بقي من ماله 80 جملا۔ جب اس نے دیکھا کہ فضول خرچی اور اسراف پر برقرار رہے گا تو باقی مال بھی ضائع کر دے گا، لہذا وہ بے روزگاری اور بیکار پڑے رہنے کو چھوڑ کر کے کام کرنے میں لگ گیا، اور اس نے اپنے بقیہ مال و دولت کے بدلے میں 80 اونٹ خریدے۔ وصار يحمل عليها بضائع التجار وينقلها من بلد إلى بلد، اور ان پر تجارت کا سامان لاد کر ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف منتقل کرنے لگا۔ فَقَسَبَ بِذَلِكَ مَالًا كَثِيرًا، اور اس طور پر اس نے بہت سا مال کمایا۔ بطل یبطل بطالتاً کا معنی بیکار و بے مشغلہ ہونا، اور باب کروم کے اندر بطل یبطل بطولتاً کا معنی دلیر ہونا، ہیرو بننا۔ اور استمر یستمر استمراراً، اس کا معنی مسلسل رہنا، برقرار رہنا، جاری رہنا، قائم رہنا۔ اسی سے یہ جملہ بولتے ہیں ہذہ عادۃ مستمرۃ، یہ ہمیشہ کی عادت ہیں یعنی پرانی عادت ہیں۔
اور کسب یکسب کسبن کا معنی کمانا، مال حاصل کرنا، نفع اٹھانا، پانا، اور اسی کے ساتھ اعجاب الناس کا لفظ لگا دیں گے کہ اس صورت کے اندر مقبولیت حاصل کرنا۔ جیسے یہ جملہ اگر بولا جائے ان کنت ترید ان تکسب اعجاب الناس فاحسن الیہم، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ یہ تو اس قصے کا پارٹ نمبر 1 ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ تو چلیے چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔